شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر إذا ما الشهر حل شهر الرجاء والأمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ شریعت مطہرہ نے انسان کے ضرورت سے زائد مال پر فرض کی ہے. انسان کی ضرورت کے سامان میں اس کا مکان، اس کی صنعت اور حرفت کے لیے مشینیں، اس کی فیکٹری کی مشینیں، اسی طریقے سے انسان کی ضرورت روزمرہ ضرورت کے لیے کار، گاڑیاں وغیرہ، انسان کے اپنے کپڑے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی ضرورتوں میں آتی ہیں. ان تمام ضرورتوں کے بعد جو مال انسان کے پاس بچ جاتا ہے اس مال پر زکوٰۃ اس طور پر فرض ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ یعنی ہمارے زمانے کے اعتبار سے 612 گرام اور اس سے کچھ زائد 37 ملی گرام کی مقدار میں اگر کسی کے پاس چاندی ہے یا چاندی کے بقدر قیمت ہے، جو ہمارے اپنے اندازے کے مطابق اس وقت کی قیمت کے اعتبار سے تقریباً 50-60 ہزار روپے ہو سکتے ہیں، اگر کسی کے پاس اس مقدار میں مال ہے اور اس پر ایک سال گزر جائے، اسلامی سال نہ کہ انگریزی سال، اس لیے کہ اسلامی اور انگریزی سال میں فرق ہوتا ہے، ایک سال گزر جائے تو اس صورت میں اس پر 2.5% زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتی ہے. عام طور پر ہمارا معاشرہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنے کو ضروری سمجھتا ہے، جبکہ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد 60,000 روپے مثلاً جو 52.5 تولہ کے مقدار کے بقدر ہے 1437 کے ربیع الاول میں تھے، تو اب آپ کے لیے 1438 کے ربیع الاول میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے. اگر آپ تاخیر کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ ایک فریضے کی ادائیگی میں تاخیر کر رہے ہیں. تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ زکوٰۃ کو ہم اولاً تو معلوم کر زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں، اور ثانیاً یہ کہ رمضان ہی کو اس کے لیے خاص نہ کریں. ہاں، آپ پیشگی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس طور پر کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے ربیع الاول میں یا محرم میں، آئندہ محرم میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مگر آپ رمضان میں دے دیں یہ سوچ کر کہ رمضان کے اعمال کی فضیلت زیادہ ہے، تو یہ آپ کے لیے دوہرے ثواب کا باعث ہو سکتا ہے، اس طور پر کہ آپ نے وقت سے پہلے بھی ادا کیا اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کی فضیلت کو بھی آپ نے حاصل کر لیا. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مال تجارت پر، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے انسان کی ضرورت سے زیادہ مال پر، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جانوروں پر، اونٹ پر، بکریوں پر، گائے پر، جس کی تفصیلات فقہا نے اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے زمین سے نکلنے والی پیداوار پر عشر اور خراج، آئندہ حلقات میں جس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. بہرحال ہم ان چیزوں کو نہ جان کر عام طور پر ہمارا کاشتکار بھی زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی کرتا ہے، اور ہمارے تجار بھی زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور ہمارے جانوروں کو پالنے والے مسلمان تو غالباً زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے جانور پر کیا زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور خاص طور پر بنیادی تعلیمات کو ہم جانیں، اور جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو زکوٰۃ کی تفصیلات کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ معاشرے میں محبت اور الفت میں اضافہ ہو، غریبی اور فقیری کا خاتمہ ہو،
اور اس طرح سے ہمارا معاشرہ ایک بے نیاز اور بہترین معاشرہ بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔